کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے محبت سے ہماری غلطی بتائی ہو اور ہم فوراً ناراض ہو گئے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے صرف ہماری بھلائی کے لیے نصیحت کی ہو مگر ہم نے اسے اپنی بے عزتی سمجھ لیا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آج کی گفتگو ہم سب کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا ہے کہ اس سے غلطیاں نہ ہوں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوں، بلکہ کامیاب وہ ہے جس سے غلطیاں ہوں اور وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے اور اس کی اصلاح کر لے، اس کو سدھار لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے، جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آوزاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے معافی تلافی کرا لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غلطی کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ غلطی پر اصرار کرنا، غلطی پر جمے رہنا، ڈھیٹ بن جانا، یہ اصل عیب ہے۔ شیطان کی تباہی اور بربادی اسی وجہ سے ہوئی کہ اس نے اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے کیچڑ سے پیدا کیا گیا۔ تکبر کا ایک جملہ، اور اسی جملے نے، اسی تکبر نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیا۔ ذرا سوچئے کتنے خاندان صرف اس لیے بکھر جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کتنی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کتنے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، کتنے شاگرد اپنے استاد سے دور ہو جاتے ہیں، کتنے بچے اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا ایگو، ہماری انا ہمیں اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میری خامیاں تحفے میں دے، یعنی مجھے میرے خامیاں بتائے، میرے غلطیوں پر مجھے آگاہ کرے، جسے آج ہم تنقید سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے تحفہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی عزت سے زیادہ آخرت کی فکر تھی۔ آج ہمیں اگر کوئی غلطی بتاتا ہے تو ہم بھڑک جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں میاں تم نے مجھے پہچانا ہی کیا، تم مجھے جانتے ہی کیا ہو، تم مجھے سمجھتے ہی کیا ہو، پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، پھر آ کر کے مجھے نصیحت کرنا۔ بھائی اگر ڈاکٹر بیماری بتائے تو کیا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ اگر استاد سبق میں غلطی نکالے تو کیا ہم اپنے استاد کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں؟ اگر گاڑی کا میکینک یہ کہے کہ گاڑی کا بریک خراب ہو گیا، بریک فیل ہو گیا، تو کیا ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب ہماری بھلائی کے لیے۔ پھر جب کوئی ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار یا دین کی اصلاح کرتا ہے تو ہم ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جو انسان صرف اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کا راستہ ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، تاجر، بزنس مین، قائد اور لیڈر ہر روز اپنی خامیوں کا، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ ایک چھوٹی سی بات جو ہماری بھلائی کے لیے کہی گئی ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک بات کانوں کو ناگوار گزری نہیں کہ تعلقات ختم، رشتہ داریاں ختم، دوستی ختم، سلام کلام اور بات چیت سب کچھ ختم۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے
بلکہ یہ نفس کی کمزوری ہے۔ البتہ اصلاح کرنے والے کی نیت میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اصلاح حکمت، محبت، ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ کسی کو سب کے سامنے ذلیل کرنا اصلاح نہیں ہے، بلکہ یہ رسوائی ہے۔ لیکن اگر کوئی تنہائی میں ادب کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے ہماری اصلاح کرے، ہماری غلطی بتائے، تو ہمیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اسی شخص کو ذریعہ بنایا ہو، اس لیے آئندہ جب کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم فوراً جواب نہ دیں، بلکہ خاموش ہو جائیں اور اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا میرے اندر یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ کمیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر جواب ہاں ہو تو اسی وقت فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد میں خود کو بدل لوں گا، کیونکہ غلطی کا ماننا انسان کو چھوٹا نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے کردار کو بڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے کچھ سیکھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں حقیقی کامیابی مل جائے، تو پھر اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا، اپنے تکبر کو چھوڑنا ہوگا، لوگوں کی خیرخواہانہ نصیحتوں کو قبول کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے بجائے انہیں درست کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس لیے آج ہم سب یہ نیت کریں کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ ہماری اصلاح کرے گا تو ہم ناراض ہونے کے بجائے اس پر غور کریں گے، اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔